کیا کبھی آپ ایسے وقت سے گزرے ہیں کہ ہر راستہ بند لگ رہا ہو؟ پریشانی، قرض، رزق کی تنگی، بیماری، ان معاملات میں آپ پھنسے ہوئے ہوں۔ ایسے میں ایک استغفار ہے جو دل کو بہت سکون دیتا ہے اور اللہ کے حکم سے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ یہ ایک طاقتور دعا ہے، ایک طاقتور استغفار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ چلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا کبھی زندگی میں ایسا ہوا، ایسا لگا آپ کو کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے میرے پاس، میں بری طرح سے پھنس چکا ہوں؟ کسی بھی معاملے میں آپ کس بری طرح سے پھنس چکے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، بہت بری طرح سے مشکلوں میں پھنس گئے آپ۔ لازمی ایسا ہوا ہوگا، اسی میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، میں اس ویڈیو میں آپ کو استغفار بھی بتاؤں گا اور صحیح طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کے حیرت انگیز فوائد بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ایک طاقتور دعا کے بارے میں، ایک بہت ہی اچھا استغفار کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ استغفار میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا انشاءاللہ، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور ہمیں وہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بڑے حیرت انگیز فوائد دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ ہمارے گناہ معاف ہونے لگ جاتے ہیں اور ہمارے رزق میں جو تنگی ہے، ہمارے ساتھ جو پریشانیاں، مشکلات جو لگی ہوئی ہیں وہ دور ہونے لگ جاتی ہیں، آزمائشوں سے باہر نکلنے لگ جاتے ہیں، بیماریاں ہمیں چھوڑ دیتی ہیں، پریشانیاں ہمیں چھوڑ کر دور بھگ جاتی ہیں، ہماری زندگی سے پریشانیاں چلی جاتی ہیں۔ بس کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ پر توکل کرنا ہے، جیسے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آپ یہ نوٹ کیجئے، جب ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں تو راستہ خود بخود بننے لگ جاتے ہیں۔ کبھی آپ کہیں پھنسے ہوئے بھی ہو نا تو آپ یہ سوچ لیجئے گا، یار اللہ راستے بنا دے گا، مجھے ان مشکلات سے نکال دے گا، اور آپ کوشش کرتے رہو، پھر آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک راستے بنا دیتا ہے، کیسے آپ مشکلوں سے نکل جاتے ہو۔ آپ کو پہلے یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا، آپ کو لگ رہا تھا یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں ان راستوں سے، ان مشکلات سے میں باہر نکل آؤں، راستے میرے لیے کھل جائے۔ اچانک سے جب آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے، اللہ پر توکل کر لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار راستہ تو بن رہا ہے، شاید مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے کہتے ہیں اللہ پر جب بندہ توکل کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے اور مضبوط عقیدے کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ جب اللہ رب العزت سے وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اللہ پاک سے کہتا ہے کہ اللہ میں پریشان ہوں، ان مشکلات میں پھنس چکا ہوں، تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں۔ جو آیت بتائی ابھی شروع میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں کیسے پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، کیسے آزمائشوں سے نکال دیتا ہے اور کیسے رزق عطا فرما رہا ہے، کیسے ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ناشکرے بن رہے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ استغفار جو ہے نا، اسی وعدے کو انلاک کرنے کی چابی ہے۔ آپ جب یہ استغفار کریں گے تو اس کے بے تحاشا فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ استغفار کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا یہ استغفار جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔
اس کا ترجمہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایک بار بلند آواز میں پڑھنا ہے، دل سے پڑھنے پر یقیناً میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آپ کی مشکلات بھی دور فرما دیں گے۔ یقین کیجئے دل سے ایک بار بھی استغفار پڑھا جائے نا، وہ بھی بڑا اثر رکھتا ہے، بڑے فائدے ہوتے ہیں اس کے۔ اس لیے میرے ساتھ ساتھ پڑھے گا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ کب پڑھنا ہے اور کیسے اثر ہوتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جب دل بے چین ہو، مشکلات بڑھ جائیں، تو رات کو سونے سے پہلے لازمی پڑھ لیں، ایک تسبیح تو لازمی پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، اور دن میں کم سے کم بھی ایک تسبیح پڑھیں۔ کوشش کریں صبح شام یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے رات لازمی پڑھنی ہے۔ یقین مانیے آپ نے ایک بار بھی دل سے پڑھا تو بڑا اثر ہوگا اس کا انشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ رزق ایسے برسے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ وہ دن رات ہی دعا پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب بھی مشکل آتی ہے میں یہ پڑھتا ہوں تو اللہ پاک فوراً راستہ بنا دیتا ہے، مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ یقین مانیے یہ استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ اگر دل سے پڑھا جائے تو یہ اندر تک اترتا ہے، اس کا اثر جو ہے ہمارے دل تک کرتا ہے، ہماری باڈی میں اثر ہوتا ہے اس کا۔ استغفار کرتے وقت آپ نے یہ استغفار پڑھتے وقت آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت خطائی ہوئی ہیں، آج جو میں مشکلات میں ہوں، آج جو میں پریشانیوں میں ہوں، یا آج میں جو اذیتوں میں پھنسا ہوا ہوں، یا آج جو میں ڈپریشن میں ہوں، یا آج جو مجھے یا میرے بیوی بچوں کو جو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے ان مشکلات سے باہر نکال دے۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ رو رو کر مانگو گے، گڑ گڑاؤ گے اللہ کے سامنے، تو یہ یاد رکھیے گا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اللہ پاک معافی مانگنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھانا ہے، لوگوں کا دل نہیں دکھانا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کرنا، اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کرنا، اپنے کانوں سے کوئی گناہ نہیں کرنا، یعنی کسی کی غیبت نہیں سننی، کوئی آنکھوں سے جو ہے آپ نے کوئی بد نظری نہیں کرنی، کوئی بھی ایسا کام جس سے ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرنے، یعنی وہ کام نہیں کرنے جس سے ہمارا اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ یقین مانیے مشکلات آزمائش اس لیے بڑھ بھی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے نہیں ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یار کیا ہو گیا، اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو کیا ہوا، دنیا کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو یقین مانیے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ اور یقین مانیے اللہ پاک کا وعدہ ہے، جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، روتا ہے میرے سامنے، گڑ گڑاتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اس کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ پاک جیسے کہ میں نے آیت بتائی آپ کو کہ اللہ پاک پھر وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن کرنا کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بات کو سمجھیے، اس آیت کا مطلب سمجھیے۔ اللہ پر توکل جو ہے نا بڑی بہترین چیز ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے اور وہ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی مشکلات میں پھنس جائے اللہ سے مدد طلب کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، وہ مصیبتوں سے آزمائشوں سے باہر نکلنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب آپ یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کتنا سکون محسوس ہوگا آپ کو، ایک تسبیح پڑھنے پر بھی آپ کو کتنا سکون محسوس ہوگا۔ یقین کیجئے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو آپ روک دیجئے اور یہی استغفار ایک تسبیح پڑھیے، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کتنا سکون مل رہا ہے، اور فوراً کمنٹ کر کے اسی وقت بتائیے گا مجھے کہ کتنا سکون مل رہا ہے آپ کی باڈی کو، آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو۔ اگر آپ نے دل سے یہ استغفار پڑھا، یہ دعا پڑھی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ کا دل جو ہے
وہ سکون میں آ جائے گا، آپ پریشانیوں سے انشاءاللہ باہر نکلنے لگ جائیں گے۔ یہ جو استغفار بتا رہا ہوں یہ مشکل وقت کو آسان اور دل کو سکون دینے والی دعا ہے۔ آج سے اسے اپنا معمول بنا لیجئے، چاہے دن میں ایک تسبیح پڑھیں، کوشش کریں صبح شام ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، لیکن اگر ایک تسبیح بھی پڑھتے ہیں یہ بھی بہت ہے۔ اور اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند رہی ہو تو لوگوں کو ضرور شیئر کریں۔ اسے یقین مانیے کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اس دین کے کام میں شامل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اسی کے ساتھ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔